ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کچھ بننے کا، کچھ کرنے کا، کچھ کر دکھانے کا، اس کے ایم کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے. یہ ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے اندر موٹیویشن کس طرح سے لے کر آئیں. ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کبھی کبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فیلیئرز بھی کسی کو میں نے دیکھا منہ اٹھا کے آگے سے جو ہے نا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ جو سامنے والا ہے، وہ جو آپ کی بات سن رہا ہے، کیا وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا ایکسرسائز ہے، اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے پاس موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی، اور ہاؤ ٹو موٹیویٹ یور سیلف، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو موٹیویشن ہے یہ آتا کہاں سے ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہم چوز کرتے ہیں، اس کا دائرہ کیسے بنانا ہے اور اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ فضا دو چیزیں پہلے نا، موٹیویشن پہ جانے سے پہلے میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایک ہمارے یہاں نا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی ہم موٹیویشنل اسپیکنگ ہوگی تو ہی ہم کچھ کر پائیں گے. جی موٹیویشن ایکسٹرنل ہوتی ہے بہت کم. ایکچولی یہ وہ چیز ہے جو آپ جیسے پنجابی کی اجازت ہے بولنے کی، پنجابی بول سکتے ہو؟ پنجابی کہی ہے اگ اندر نہ بلن تے پامبڑ اندر نہ بلن تے اگ باہر نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو پامبڑ ہے نا وہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. ہم باہر کی آگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، وہ چیز جس کو کرتے ہوئے مجھے تھکاوٹ نہ ہو، جس کو کرنے کے لیے میں صبح آنکھ اٹھ جائے. میں اگزامپل میں فجر کی نماز میری موٹیویشن ہے، مجھے کسی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی اٹھنے کے لیے. رائٹ، جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے اذانوں سے 5 منٹ پہلے میں اٹھا ہوا ہوتا ہوں. کریکٹ، تو وہ میری ایک موٹیویشن ہے اس کی. ٹھیک ہے، لیکن وہی چیز اس کے بعد سونا جو ہے نا، سو کے پھر کام کے لیے اٹھنا، وہ موٹیویشن نہیں ہے. اگزامپل دے رہا ہوں. رائٹ، تو مطلب اب ہم نے وہ چیز جو مجھے میرے نیچے آگ لگا کے رکھے، ٹھیک ہے، جو چیز مجھے موو کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موٹیویشن تھی دنیا میں ہم سب جو ہیں وہ کیسے کامیاب ہوں کہ ہم جنت میں جائیں، مومن ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی سکون میں اس طرح سے نہیں تھے، یعنی کہ ان کو ہر وقت یہ تھا کہ میں کس طرح اور دین کو پھیلا لوں، کس طرح اور میں دین کو پھیلا لوں. سو وہ چیز جو مجھے بے چین کرے، جو مجھے سونے نہ دے، جو مجھے آرام کرنے نہ دے، جس سے میں تھکوں نہ. بہت دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جاب کر یار دفتر چنگا نہیں ہے، یار باس چنگا نہیں ہے، کم دا مزہ نہیں آتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. میں ٹریننگز کراتا ہوں صبح 9 بجے سے رات 6 بجے تک، 7 بجے تک، 8 بجے تک میں کھڑا رہتا ہوں، میں بیٹھتا نہیں ہوں. تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں سر آپ بیٹھ جائیں. میں یار میں اگر بیٹھ گیا میں تھک جاؤں گا. یہ 6-8 گھنٹے کھڑے ہونا مجھے تھکاتا نہیں ہے. رائٹ، سو وہ جو چیز ہے نا اس کو ہم کہیں گے سمپل موٹیویشن. اور سر یہ موٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ اوکے، موٹیویشن اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں دیکھو گاڑی ہے نا، گاڑی کیسے چلتی ہے؟ پیٹرول سے چلتی ہے. رائٹ، اس میں فیول ڈالتے ہیں، چابی گھماتے ہیں تو چلتی ہے نا. وہ جو فیول ہے نا کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے وہ موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو لفظ ہم نے انفارچونیٹلی موٹیویشن کا لفظ آج کل چل پڑا تو ہم نے دیا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ وہ برننگ ڈیزائر ہے دیٹ ایکچولی ڈرائیوز یور وہیکل. ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں کیوں محنت کرتے ہیں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے. رائٹ، بچے کیوں محنت کرتے ہیں ماں باپ کے لیے. ہم سب کیوں یہاں، مطلب میری موٹیویشن اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں نے وجہ الکریم دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مجھے ڈرائیو کرتا ہے ٹورڈز ڈوئنگ تھنگس جو مجھے وجہ الکریم دیکھنے کے نزدیک لے کر جائیں گی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے میرا رب میرا محبوب ہے تو مجھے تو ان کا چہرہ دیکھنا ہے اپنے محبوب کا. رائٹ، سو وہ چیز جو اگر مجھے وہ نہ ہو نا تو ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، ہم ڈل ہو جاتے ہیں، ہم سست ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں کام بائی نرچر، میں نیچر نہیں کہتا بیکاز نیچر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر مسلمان بلکہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت سلیم ہے. ٹھیک ہے، سو نیچر از ناٹ بیڈ. ایک ہمارے یہاں بڑا کامن ہے نا یار اس کی نیچر خراب ہے، اس کی نرچر خراب ہے. تو بائی نرچر ہم سست الوجود ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آس پاس لوگ صبح اٹھنا ہے یار کتنا مشکل ہے، ہائے میرے بچے کو صبح اٹھانا پڑے گا. ہم خود بچوں کے اندر یہ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں. چیزیں جو انسٹال کریں گے وہی ملے گا. اچھا، پہلے ہمارے جو ابو امی اس طرح کی حرکت کرتے ہوتے تھے کہ ہم ان کو دیکھ کے ان کے راستے پہ چلتے تھے. ابا جو ہیں مسجد جا رہے ہیں
تو پھر بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اب وہ بیٹا دیکھ رہا ہے باپ مسجد جاتا ہے تو پھر بیٹا بھی مسجد جانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر باپ بیٹھ کے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹے کو لیکچر دے رہا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ پڑھنا ہے, یہ مارکس آئیں گے تو وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا, وہاں ایڈمیشن ہوں گے تو یہ جاب مل جائے گی, میرے وہ جاننے والے میں ان سے بات کروں گا, تمہاری سی وی میں ادھر دے دوں گا, تم نے ادھر جا کے انٹرویو دینا ہے, بیٹا ادھر بھی کوشش کرو کوئی جاننے والا ہے, یہاں پہ سورس لگاؤ. یہ باتیں ہوتی تھیں برین اسٹارمنگ, یہی موٹیویشن ہوتی تھی نا کہ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے یا بیٹی کی کسی تعلیم کے لیے بات کر رہا ہے. مگر اب کے دور میں نے دیکھا ہے باپ اور ماں بہت بزی ہیں, اسکول کی فیس دے رہے ہیں, کالج کی فیس دے رہے ہیں, بچے باہر جا رہے ہیں, اپنے اپنے حالوں میں گھوم رہے ہیں, مگر وہ جو ایک موٹیویشنل ٹاک ہے, وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر سے کوئی بات سنے گا تو ان کی موٹیویشن بڑھ جائے گی, پہلے تو گھر سے ملتی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم لوگوں نے گھر میں نا پیرنٹنگ کا جو رول ہے اس کو ہم نے ری ڈیفائن کر دیا ہے. میں اس کو کہتا ہوتا ہوں پے رینٹ. یہ پیرنٹ نہیں رہا, یو پے رینٹ اینڈ یو اسٹے. آج کے زمانے میں پیرنٹ کی بھی تربیت پہلے ہونے والی ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پھر بچوں کو جو یہ موٹیویشنل. فضا میں آپ سے بڑا سمپل سوال پوچھتا ہوں, ایک آپ کو میں کہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھتا ہے تھڑے کے اوپر, اس نے ڈگری کہیں سے نہیں لی ہوئی, استاد سے سیکھا ہوا ہے, کیا آپ اس سے جا کے اپنے ہارٹ کا آپریشن کراؤ گی؟ نہ, کبھی بھی نہیں. چلو میں ایک اور سینیریو دیتا ہوں, ایک ڈاکٹر ہے جس نے MBBS کر لیا ہے, کیا آپ اس سے اپنا آپریشن کراؤ گی؟ استغفر اللہ. اس نے ہاؤس جاب کر لیا ہے, پھر کراؤ گی؟ نہیں. رائٹ, صحیح. اس نے اسپیشلائزیشن ابھی کی ہے, کل کر کے آیا, کراؤ گی آپریشن؟ نہیں. رائٹ. تو جب آپ ایک آپریشن کے لیے نہیں کر رہی ہو جو کہ ایک آپ کے جسم کا حصہ ہے, وہ بچہ جو آپ کے دل کا ٹکڑا آنے والا ہے, جس کی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, آپ اس کو پیرنٹنگ کرنا نہیں سیکھتے ہو کہ مجھے اس کو بچے کو پالنا کیسے. آپ کو پتا ہے ملیشیا میں, وہ ذاکر نائک ابھی آئے ہوئے تھے نا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ملیشیا میں ایک رول ہے کہ کوئی کپل میرج تب تک نہیں ہوتی, کوئی شادی نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ پیرنٹنگ کا پورا کورس دونوں لڑکھونے والے میاں بیوی کر نہ لیں. ارے واہ, ہے نا کمال. واو. رائٹ, ایگزیکٹلی, دیٹ از واو. اور یہ ہے چیزیں ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے کلچر میں. ملیشیا بھی تو مسلمان ہی ہیں نا سارے ہمارے, مگر ہمارے تو ہم لوگ میں سے زیادہ چیزیں نکلی ہیں اور لوگ فالو پوری دنیا میں کر رہے ہیں. ملیشیا کے بعد پوری دنیا فالو کرے گی سوائے ہمارے. بھائی پری میرج کاؤنسلنگ ہر جگہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں میرج کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. دیکھیں کیا کہا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس ہم پاکستانی جو ہیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان, پتہ نہیں کس طریقے سے ہم زندہ قوم ہے نا, ہم زندہ قوم ہے, تھوڑی سی شرمندہ قوم ہے. شرمندہ قوم ہے. یہ افسوس کی بات آپ نے چھیڑی تھی, میں پوچھوں گی ہم ہر چیز میں افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں, سست کیوں ہو جاتے ہیں, ہم بالکل بور ہو جاتے ہیں اپنی لائف سے, ہمیں کچھ چینج چاہیے ہوتا ہے. جیسے کپڑے بدلنے ہیں روز صبح, تو اسی طرح ہم نے اپنی لائف کو بھی بس چینج ایک مارنا ہوتا ہے. وائی وی وانٹ دس, کیوں سست اور بوریت کی یہ چیزیں ہمارے اندر. فضا ہمارا, اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے گولز اچیو نہیں ہوتے, ہم اپنے گولز نہیں جی رہے. دیکھو میں چاہوں گا میرا بچہ حفظ کرے, خود میں نے حفظ کیا کہ میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, ٹھیک ہے. میرے بچے کو میں نے کہنا پتر تو حفظ کریں گا نا تو میرے سر تے تاج آئے گا. رائٹ ناؤ ہی از لیونگ somebody else's goal, so will he be motivated? اب فرال حفظ کر لی, میں نے صبح بھی آج بات کی تھی, دوبارہ چھیڑنی پڑ رہی ہے. اب اس کو میری ریلیں نہ بنانا شروع کر دیجیے گا. میں فرال کیونکہ میں اس کو حفظ کی طرف لے کر آئی ہوں کہ وہ کر لے, کیونکہ ذہین ہے چیزوں میں, تو وہ اس کو پتہ ہے ماں نے حفظ نہیں کیا ہوا, تو وہ مجھے آگے تانا ماں آپ نے نہیں کیا, مجھے کیوں زبردستی اس پہ بٹھا رہی ہیں. تو میں ساتھ بیٹھتی ہوں, میں بھی پڑھنا شروع ہو گئی ہوں, میں بھی کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے حفظ جو ہے نا, میں صرف حفظ کی اگر بات کروں, حفظ ایکچولی پیرنٹس کا امتحان ہے. وہ بچہ, ابھی میں کل بیٹھا ہوا تھا, ایک اسکول ہے, ہم دونوں کر رہے ہیں کوشش, میری طرف سے تو اپنی کوشش ہی ہے جتنا پڑھ لوں. میں کل نا وہ دین اسکول ہے یہاں پر نا گلبرگ میں, تو میں وہاں پہ میرا بیٹا وہاں پر پڑھ بھی رہا, تو میں وہاں بیٹھا ہوا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچہ آیا ہوا تھا کہ جی میں اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہماری پہلی شرط یہ ہے آپ سے کہ آپ پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ماں تو کرائے گی, ٹائم دے گی, باپ بچے کو آدھا گھنٹہ کم از کم سبق یاد کرائے گا. ارے واہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ان کو مثال دی کہ ابھی پیرنٹس آپ سے پہلے اٹھ کے گئے ہیں نا, یہ ماں 3.5 گھنٹے ڈیلی بچے کو سبق یاد کراتی تھی, اور جب ہم نے یہ رول چینج کیا, اب پچھلے 1 مہینے سے باپ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں آدھے گھنٹے میں اتنا ہی یاد کرا لیتا ہوں جتنا وہ 3.5 میں. ارے واہ, ارے واہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آج ہم بات کریں موٹیویشن کے اوپر, کس طریقے سے آپ کے اندر جو ہے نا یہ عزم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ نراش ہو جائیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہمارے پاس جو ہے علی آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ارادے جو ہیں وہ پختہ کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں, اور ان ارادوں تک جو گولز ہم طے کر رہے ہیں, جو باندھ رہے ہیں, اس تک پہنچ کیسے سکتے ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم شارٹ ٹرم گولز ہیں
اس کو سیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اور ہم اپنی منزل کی طرف کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں اور ایک دم سے ٹھوکر کھاتے ہیں, تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اچھا پھر صاحب, ہمارے گول سیٹنگ کی جو سب سے بڑی پرابلمز ہیں نا, بیسک سنز آف گول سیٹنگ جنہیں میں کہوں گا, وہ یہ ہے کہ مثلاً میں کرکٹرز کے ساتھ جب کام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار تین کتنے 300 رن پڑ گئے, رائٹ. ایک یہ طریقہ ہے سوچنے کا. ایک ہے یار 300 رن ہے نا, 6 اوور ہیں, ڈیوائڈ کرو گیندوں سے, پر گیند کتنے رن بنیں گے, تو ہم ان کو شارٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر ہم بال ٹو بال چلتے ہیں. جب ہم بال ٹو بال چلتے ہیں یعنی کہ کسی بھی بڑے گول کو پہلے آپ ایک آبجیکٹو بڑا بناتے ہیں. مثلا میرا آبجیکٹو تھا 20 جولائی کو میرا وزن تھا 100 کلو, یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. مجھے سب نے کہا کہ بھائی, میں نے کہا یار یہ تو غلط ہو گیا کام, میری رینج 82-84 کی, ٹھیک ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کم کرنا ہے. اس نے کتنا, میں نے کہا یار میں نے اگلے 5 مہینے میں میرا کم از کم جو ہے 15 کلو کم ہونا چاہیے. 15 کلو کیسے کم کرے گا تو, تیرا 3-4-5 کلو بھی ہو گیا تو خوش رہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ اس وقت میں 84 ہوں, ٹھیک ہے. اور 20 جولائی سے آج کی ڈیٹ دیکھ لو. what I did was I measured myself on a daily basis کہ یار آج میرا جو ٹارگیٹ تھا, میں نے اتنی کھانا تھا, یہ ٹائم پہ کھانا تھا, کیا یہ میں نے کیا, ٹک. رات کو سونے سے پہلے انالائز کیا کہ آج کیا غلط کھایا, صبح کیا غلط کیا, کروں گا اس کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. سو میں نے بڑے گول کو, وہ 16 کلو کا جو گول تھا میرا, ٹھیک ہے, اس کو میں نے 16 کلو نہیں دیکھا, رائٹ. اس کو میں نے چھوٹے گولوں میں ڈیوائڈ کیا. الحمدللہ آج میں نے ریڈیوس کر لیا ہے, کریکٹ. آپ جب میرا ورلڈ کپ والی اگر پکچرز دیکھو, آپ پہچانو گی نہیں آپ کو یہ وہی بندہ ہے, ٹھیک ہے. سو ہماری ایگزیکٹلی ہم نے کیا کیا, ہم بڑے گول کو شارٹ گولز میں, اور شارٹ گول کے اوپر ہم ایکشن نہیں لیتے. سب سے بڑی بات, ہم گول تو سیٹ کر لیتے ہیں. دیکھو قرآن میں اور میرا رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کم. what does کم mean? get up, there is no time, take action. اچھا, یہ جو بریک ڈاؤن والی بات ہے, بریک ڈاؤن ٹاسک ہوتا ہے نا, تو اس کے بارے میں چاہوں گی آپ ایلیبریٹ کریں کہ بگ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو کٹ انٹو اسمالر, تو یہ بھی لوگ نہیں کرتے مجھے لگتا ہے, اس وجہ سے بھی بڑے فیلئر ہو جاتے ہیں اپنے, بیکاز وہ. اچھا پھر ایک اور ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھنا, میری ایک کوٹیشن پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی تھی, some events teach me and from some I learn, I've never failed in my life. ٹھیک ہے. سو ہم جو لفظ فیلئر ہے نا, وہ ایکچولی از یور موٹیویشن فار نیکسٹ اسٹیپ. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, اٹ از مائی ڈی موٹیویشن. میں یار 2 دن فجر نہیں پڑھی, اب میں فجر نہیں پڑھ سکتا, رائٹ. تو وہ جو ہماری ایک جو ہمیں, کیونکہ ہمیں یہ ورڈز ہیو ویری ویری اسٹرانگ. فار ایگزامپل میں آپ کو ورڈز کی پاور کی بات کرتا ہوں. ایک لفظ ہے جو نام میں بڑا اچھا لگتا ہے اور دوسرا یہاں پر لگتا ہے, بٹ. ٹھیک ہے. اب بٹ جو ہے از اے ریلیشن شپ بریکر. اچھا, فار ایگزامپل آئی لائک یو بٹ وین یو ویئر ریڈ کلوتھس. سو اٹ مینس میں نے جو بٹ سے پہلے کہا تھا نا وہ جھوٹ تھا, ٹھیک ہے. اچھا, میری لائکنگ ریڈ کلوتھس کے ساتھ ہے, ٹھیک, ویسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے, آئی لائک یو اینڈ ریڈ کلوتھس میک یو مور پریٹیئر. ناؤ ایک فلو میں بات آ رہی ہے. یہی غلطی ہم اپنے گولز میں کرتے ہیں. اچھا, بریک ڈاؤن ٹاسک میں ہم ایگزیکٹلی یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا تھا لیکن اگر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا, اور پھر ہم چلے جاتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی میں, بلیم کرتے ہیں, میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے ورنہ میں آگے بڑھ جاتا, میرے استاد اچھے نہیں تھے. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. وی ڈونٹ ریوارڈ آور سیلف. جو ہمارے ونز ہیں, جو ہم جب اچیومنٹس ہوتی ہیں ہماری, اگر لائف میں اتنی سی کوئی اچیومنٹ کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, مگر ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے. وی ڈونٹ سیلیبریٹ. کین یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ بریلینٹ کہا آپ نے. آپ کو پتا ہے میری جیب میں ہر وقت نا وہ ہوائسٹ کی کینڈی پڑی ہوتی ہے, یا وہ کیا اسے کہتے ہیں, سپاری کوئی نہ کوئی پڑی ہوتی ہے. اچھا, میں نے ابھی یہاں سے نکلوں گا نا, گاڑی میں پڑی ہوئی ہیں, میں نکلوں گا, میں جا کے کہوں گا علی گڈ جاب, اور میں کھا لوں گا. یار کیوں نہیں, I like it, رائٹ. بیکاز میری باڈی کو بھی دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ رب کا شکر نہیں کر سکتا. تو بندوں میں سب سے پہلے میں خود بندہ نہیں ہوں. ایسا ہی ہے. سر ایک بریک لیں گے, مجھے بھی ریوارڈ کی بہت سخت ضرورت ہو گئی ہے, میں بھی اپنے ونس پہ تھوڑا سا سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ تھینک یو سو مچ, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا اور بہت اچھا بتایا. آپ کو دوبارہ بھی ہم مدعو کریں گے. اور دوسرا آخری میں یہ بھی کہوں گی کہ فائنڈ یور ویز. اپنے جو موٹیویشن آپ ہو جاتے ہیں, آپ موٹیویشنل کسی کے تھرو کسی کی بھی بات سن کر ہو جاتے ہیں, تو اپنے رستے بھی
دیکھا کریں, فائنڈ اے مینٹور, اپنے لوگوں کو ڈھونڈا کریں, کوئی ایسے مینٹور جو آپ کو گائیڈ کر سکیں. اپنے گھر میں پکچرز, اپنے گھر میں کوئی ایسی جو ہے نا فریم پینٹنگز لگائیں جس سے آپ آپ کی موٹیویشنز جو ہے نا وہ ذرا اسٹرانگ ہو. چلیے جی, ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. تھینک یو اگین. آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود یو.